अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आप शहबाज गिल के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि शहबाज गिल का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, कोर्ट मार्शल हो जाए। जब ये खबरें बढ़ने लगीं तो मुझे बड़ी तशवीश हुई और तजस्सुस हुआ कि मैं जान सकूं कि किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। अब आर्मी एक्ट की शिक 21D के तहत किसी भी सिविलियन का मामला 31D में लाया जाता है, उसके तहत जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाता है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 31D के तहत जो है कोई फौजी एहलकार या अफसर ऐसे मुकदमे में अगर मुलव्वस पाए जाएं तो उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। फिर आर्मी एक्ट की शिक 21D जनरल अयूब के दौर में इसको शामिल किया गया, जिसके तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले इस सिविलियन के खिलाफ किसी थाने में मुकदमे का इंदराज होना चाहिए और मजिस्ट्रेट की इजाजत जरूरी है। तो ये खबरें पिछले 2 दिनों से तवातुर से चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस पर भी ये बड़ी बहस छिड़ गई है। शहबाज गिल का कोर्ट मार्शल की तरफ क्या ये मामला जा रहे हैं। अब हो सकता है कि अस्करी हुकाम जो है वो हुकूमत से ये दरख्वास्त करें कि शहबाज गिल को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तहवील में दिया जाए ताकि इनका कोर्ट मार्शल हो सके। अब इस मामले की जो संगीनी है वो इस कदर ज़्यादा है, इस लिहाज से ये जो मामला है संगीन नौयत का हामिल है कि फ़ौज में बगावत में के पर उकसाने का जो जुर्म है ये इंतहाई संगीन जुर्म समझा जाता है। और ऐसे जुर्म में जो कोई मुलव्विस शख्स होता है उसके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात जो है वो चलते हैं। और अगर अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया कि शहबाज गिल का कोर्ट मार्शल होना है तो फिर जाहिर है वजारत दिफा के जरिए हुकूमत से रब्ता किया जाएगा। और अब देखना ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस बारे में क्या सोच रही है। फिर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या माजी में किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल हुआ है, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। अभी भी केस चल रहा है। तो वो तकरीबन 2 साल पहले एक रिटायर्ड मेजर जनरल के बेटे ने आर्मी चीफ के खिलाफ जो है खत लिखा था और उस खत को फौजी अफसरान तक पहुंचाया गया, उस खत को तकसीम किया गया, मुख्तलिफ हलकों में दिया गया और फिर उस मेजर जनरल के बेटे को बगावत के इल्ज़ाम के तहत फौजी अदालत में ट्रायल हुआ। 5 साल की सज़ा हुई। इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, लेकिन जो मामला है, ये केस है, ये अभी भी चल रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हालात जो हैं, मामलात हैं जो शहबाज गिल के, ये उस तरफ जा रहे हैं। आज भी पुलिस ने जो है वो जिस्मानी रिमांड की मजीद दरख्वास्त की अदालत से, लेकिन अदालत ने इसको जो है वो मजीद जिस्मानी रिमांड देने की जो इस्तदाद थी पुलिस की उसको मुस्तरद कर दिया और शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब बात यह है कि तफ्तीश का तरीक़ाकार तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अफसोस इस बात का है जो आज शहबाज गिल ने जो कुछ कहा, अब शहबाज गिल से आप लोगों को भी उनके रवैये से या उनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी बड़ा इख्तलाफ रहता है और हो भी सकता है, हर एक को हो सकता है। लेकिन जो तफ्तीश का तरीक़ाकार अपनाया गया है वो यकीनन काबिल मुज़म्मत है। जिस तरह आज उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें सोने नहीं दिया जाता है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। अदालत के सामने, जज के सामने शहबाज गिल ने अपनी कमीज़ ऊपर करके दिखाई कि ये देखें मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने भी इसकी जो है वो बड़ी मजम्मत की। आप तफ्तीश ज़रूर करें, लेकिन किसी शख्स को दिमागी और जिस्मानी तौर पर जो है वो आपको तशद्दुद करने का जो है वो हक हासिल नहीं है। कोई कानून आपको नहीं कहता कि इस तरह दिमागी तौर पर आप किसी को इस तरह तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाएं। ये बिल्कुल गलत रवैया है।
پولیس کا شہباز گل کے ساتھ میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ اب اگر شہباز گل کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے ہر چیز کو آپ کو دیکھنا ہے، پہلے سے اس کی اثرات جو ہو سکتے ہیں سیاسی طور پر اس کو بھی آپ کو بھانپنا پڑے گا۔ اگر شہباز، اب اس کے سیاسی لحاظ سے تو بہت زیادہ سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔ پہلا اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ یہ ہے کہ اگر شہباز گل جو مان جاتے ہیں کہ ہاں جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ انہوں نے اپنی مرضی سے دیا تھا، وہ ان کا اپنی ذاتی رائے تھی، وہ انہوں نے خود سوچ سمجھ کر بیان دیا تھا، اس میں پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے یہ، اگر شہباز گل یہ کہہ دیتے ہیں تب بھی شہباز گل صاحب جو ہے وہ پھنس جائیں گے، شہباز گل صاحب کو اس پر بھی سزا ملے گی۔ اور یہ جو کورٹ مارشل ہوتا ہے، فار ملٹری کورٹس کی جو سزائیں ہوتی ہیں یہ ایسی سزائیں ہوتی ہیں کہ ان پر آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ اس لیول پر جا کر ملٹری کورٹس پر میں اپیل نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کو سزا دے دی ہے ملٹری کورٹ نے وہ سزا ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو پھر شہباز گل کو بھگتنا پڑے گا اگر تو وہ مان جاتے ہیں کہ یہ میں نے خود کیا، یہ اس میں پارٹی پالیسی شامل نہیں تھی۔ ایک تو پہلا امپیکٹ تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا، یہ بھی اس پر بھی بڑی مین سٹریم میڈیا پر بھی بحث چل رہی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی بڑی بحث چل رہی ہے کہ اگر شہباز گل جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہے کہ ARY پر جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ ان کو کسی نے لکھ کر دیا، وہ کسی کے کہنے پر دیا، وہ کون تھا جس کے کہنے پر دیا؟ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ میری پوری پارٹی کی پالیسی تھی، پارٹی کو علم تھا، عمران خان صاحب کو علم تھا، مجھے پراپر ایک اسکرپٹ دیا گیا تھا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یقیناً تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو جائے گی، پھر یقیناً عمران خان کے لیے مشکل ہو جائے گی، پارٹی کے لیے اس نقصان سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے ساری صورتحال کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے نتائج بہت زیادہ بھیانک ہوں گے۔ یہ دو صورتیں تھیں، اگر کورٹ مارشل ہوتا ہے شہباز گل کا تو یہ اس کے سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں ایک شہباز گل کی شخصیت پر کہ یا تو وہ سب کچھ اپنے اوپر لے لیں کہ میں نے سب کچھ کیا تھا، پارٹی کو بچا لے، عمران خان کو بچا لے۔ ایک تو وہ قربانی یہ دے سکتے ہیں پارٹی کے لیے جتنے وہ پارٹی کے لائل ہیں، ایک قربانی وہ یہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی کیا سب نے، میں اکیلا کیوں بھگتوں، یہ پارٹی بیچ میں اس کے حصے دار بنے، پارٹی نے مجھے جو ہے نا وہ کہا تھا سب کچھ کرنے کے لیے کیونکہ پارٹی کی پالیسی ہے۔ لیکن دوسری طرف فواد چودھری صاحب یہ 2 دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ پارٹی پالیسی بتانا، بیان کرنا وہ میری ذمہ داری ہے یا فاروق حبیب کی ذمہ داری ہے، وہ تو اس چیز سے انکار کر چکے ہیں۔ اب یہ شہباز گل پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طرح اپنے اوپر ڈالتے ہیں یا پارٹی کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اب میں جو سمجھتی ہوں، میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کر چلنا ہے، آئندہ کی حکمت عملی انہیں بڑے سوچ سمجھ کر طے کرنی ہوگی۔ بہت سی جگہوں پر تحریک انصاف کو اگر سمجھوتے بھی کرنے پڑے تحریک انصاف کو کرنے چاہیے، کہیں عمران خان صاحب کو جھکنا پڑے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اگر کہیں آپ کو اپنے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے، فی الحال آپ اپنی اس ضد سے بھی اگر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے کہ اگر پہلے الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہو اس کے بعد میں کسی بھی چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی پارٹی پر بہت زیادہ مشکلات بھی شہباز گل کے اس بیان کی وجہ سے آ سکتی ہیں، تو اس سچویشن کو پہلے ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تحریک انصاف کو، عمران خان کو اس پر بہت زیادہ سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ آج صدر پاکستان عارف علوی نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، بڑا انہوں نے زبردست قسم کی بات کی ہے، مفاہمت کی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں اس حد تک آگے سب لوگ جا چکے ہیں کہ اب سب کو میز پر بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں شہباز شریف سے بھی بات کر سکتا ہوں، میں عمران خان سے بھی بات کر سکتا ہوں، تو سب لوگ اپنی نفرتیں بھلا کر جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، مذاکرات کی میز پر بیٹھیں تو ہی جو ہے یہ مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو وقت ہے سیاست دانوں کو اپنی جو ذاتی انا ہے اس کو ختم کر کے
اس ملک کے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہے، شہباز شریف ہیں، زرداری صاحب ہے۔ زرداری صاحب کے تو کیا کہنے، جنہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر جو آ رہا ہے وہ ہے صرف عمران خان صاحب کا کہ وہ کسی کے ساتھ فی الحال بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب معاملات کی سنگینی بڑھ جاتی ہے تو آپ کو کچھ فیصلے جو ہیں وہ معاملات کی سنگینی کو مد نظر رکھ کر کرنے چاہیے، پارٹی کے مفاد میں آپ کو سوچنا چاہیے، اپنے مستقبل کو سوچنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو سمجھدار اور بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دور اندیشی سے فیصلے کرتے ہیں، مستقبل کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ اپنے حال میں رہ کر اور جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ شہباز گل کے معاملے پر بھی اگر عمران خان صاحب کو پارٹی کو موفی تلافی سے بھی کام لینا پڑے تو میرے خیال میں یہ پارٹی کے لیے، عمران خان کے لیے اور خاص کر شہباز گل کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔